السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 942، سورۃ النمل، آیت نمبر 80 تا 82، پارہ نمبر 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون۔ بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جب وہ پیٹھ پھیر کر پلٹ جائیں، اور نہ آپ کبھی اندھوں کو ان کی گمراہی سے راہ پر لانے والے ہیں۔ آپ نہیں سنائیں گے مگر انہی کو جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، پھر وہ فرما بردار ہیں، اور جب ان پر بات واقع ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا۔ فلاں فلاں لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ انکا یقیناً آپ لا تسمعو نہیں سنا سکتے الموتا مردوں کو، ولا تسمعو اور نہیں آپ سنا سکتے الصما بہروں کو، الدعاء پکار، اذا جب ولو وہ پھر جائیں، مدبرین پیٹھ پھیر کر، وما انتا اور نہیں ہے آپ بہادی راہ پر لانے والے، العمی اندھوں کو، ان ضلالتہم ان کی گمراہی سے، انکا تسمعو نہیں آپ سنا سکتے الا مگر من اسی شخص کو جو یؤمنو ایمان لاتا ہے بآیاتنا ہماری آیتوں کے ساتھ، فہم تو وہی ہیں مسلمون فرما بردار۔ وَإِذَا اور جب وقع القول واقع ہوگا قول علیہم ان پر، اخرجنا تو ہم نکالیں گے لہم ان کے لیے دابتن ایک جانور من الارض زمین سے، تکلمہم وہ کلام کرے گا ان سے، انا کہ بے شک الناسا لوگ، کانو تھے وہ، بآیاتنا ہماری آیتوں پر، لا یوقنون نہیں یقین رکھتے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ النمل میں سے آج کے سبق کی آیات بینات اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیغمبر جناب حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اور بتایا کہ آپ کا کام نہیں ہے مردوں کو اور بہروں کو سنانا۔ ہاں جی، مردے کو نہیں سنا سکتے آپ اور بہرے کو بھی نہیں سنا سکتے آپ۔ معاملہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ایمان نہ لانے والوں کی ایمان نہ لانے والی حرکتوں پر افسردہ اور پریشان ہو جاتے کہ وہ لوگ جو ضدی اور ہٹ دھرم لوگ، جنہوں نے اس بات کا بس فیصلہ کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے ایمان نہیں لانا،
ادھر دوسری طرف پیغمبر ہر قسم کی کوشش کرتے، لوگوں کے مجمع میں جا کر لوگوں کو بازاروں اور گلیوں میں علیحدہ علیحدہ اور لوگوں کے دروازوں پر جا کر کنڈے کھڑکا کے دن میں اور رات میں، اندھیرے میں اور اجالے میں، ہاں جی، تنہائی میں اور جماعت میں لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے۔ خوش نصیب لوگ تو ایمان لے آتے، لیکن ضدی، ہٹ دھرم، چودھری اور متکبر قسم کے تکبر کرنے والے وہ بار بار اور ہر طریقے سے دعوت دیے جانے، تبلیغ کیے جانے، نصیحت کیے جانے کے باوجود بھی ایمان نہ لاتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان بے ایمانوں کو بہروں یعنی ڈوروں اور مردوں کے ساتھ تشبیہ دی کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہو اور کیوں دل گرفتہ ہوتے ہو؟ تو یہ تو ایسے ہی ہیں جیسے مردے کو بات سنانا، تو مردے نے بھی بات کوئی نہیں سننی۔ بہرے بندے کو، ڈورے آدمی کو پیچھے سے 100 آوازیں دی جائیں، بلکہ ڈھول بجایا جائے، تو بہرے بندے نے، ڈورے آدمی نے نہیں سننا۔ تو یہ ایمان نہ لانے والے ضدی اور ہٹ دھرم یہ تو مردوں کی طرح ہیں، یہ تو بہروں کی طرح ہیں۔ تو جیسے آپ کسی مردے کو نہیں سنا سکتے، جیسے آپ بہرے کو نہیں سنا سکتے، اسی طرح اگر یہ کافر آپ کی بات نہیں سن رہے ہیں، مطلب ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو آپ دل گرفتہ نہ ہو، غمگین نہ ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ مردے نہیں سنتے اور بہرے بھی نہیں سنتے۔ ہاں جی، نہ مردہ سنتا ہے نہ بہرا شخص سنتا ہے۔ ہاں، قرآن مجید نے یہ بات ضرور بیان کی کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس کو سنانا چاہے، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، مردے کو سنانا تو بہت بعد کی بات ہے، اللہ مردے کو زندہ بھی کر دیتا ہے۔ اور مردے نہیں سنتے، یہ بات قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ نے بیان فرمائی، اور کوئی انسان مردوں کو سنا نہیں سکتا، یہ بات بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت دفعہ کہی۔ لیکن ساتھ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان فرما دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہے سنوا دے، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب یہاں لوگ اور گمراہ لوگ افراط و تفرید کا شکار ہوئے۔ بعض نے کچھ احادیث کو بنیاد بنا کر یہ کہا کہ بس مردے سنتے ہی سنتے ہیں، سب کچھ سنتے ہیں، بلکہ انہوں نے جو مردوں کے فضائل بیان کیے تو ایسا لگتا ہے کہ ہاتھی زندہ 1,00,000 کا اور مرا 1,25,00,000 کا، یعنی مردوں کو انہوں نے زندوں سے بھی آگے کر دیا اور اوپر کر دیا۔ اور بعض لوگ افراط و تفرید کا شکار ہوئے اور سرے سے انہوں نے ان مواقع پر بھی مردوں کے سننے کا انکار کر دیا جو کہ صحیح احادیث سے ثابت ہیں، جیسا کہ اس مردوں کے سننے کے حوالے سے 2 احادیث بڑی مشہور ہیں اور دونوں صحیح بخاری کی روایات ہیں۔ ایک حدیث صحیح بخاری کتاب الجنائز کے اندر اور ایک حدیث صحیح بخاری میں کتاب المغازی کے اندر ہے۔ ان 2 احادیث میں ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس مردے کو، جن مردوں کو سنانا چاہے سنا سکتا ہے۔ ہمارے لیے قید ہے، اللہ کے لیے تو کوئی قید و بند نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تو مردوں کو زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، مالک ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص کا قتل ہوا، قاتل کا علم نہیں ہو رہا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا اور پھر گائے کے تھوڑے سے حصے کو، مردے کو مارنے کا حکم دیا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ
وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، تو وہ مردہ زندہ ہو گیا اور اس مردے نے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بھی بتا دیا۔ ہاں جی، تفاسیر کے اندر ہے کہ اس مردے کا قاتل اس کا اپنا اکلوتا بھتیجا تھا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، اللہ نے ان کو معجزہ دیا تھا۔ اور اسی طرح اللہ رب الرحمن نے اس پیغمبر کو 100 سال موت دی، اور 100 سال کی موت کے بعد پھر اللہ نے زندہ کر دیا۔ ہاں جی، وہ الم تر الی الملأ من الم تر او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ۔ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ فاماتہ اللہ 100 عام، اللہ نے ان کو 100 سال کے لیے موت دی، اور 100 سال بعد ثم بعثہ، پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ تو اللہ کے لیے مردے زندہ کرنا مشکل نہیں، اللہ جس کو چاہے سنوا بھی سکتا ہے۔ اور اللہ کے سنوانے کی 2 مثالیں یہ صحیح احادیث کے اندر موجود ہیں۔ بعض گمراہوں نے ان 2 کو بنیاد بنا کر مردوں کو بہت کچھ بنا دیا، اور بعض ظالموں نے سرے سے اپنی جہالت اور لا علمی اور بدبختی کی وجہ سے ان روایات کا ہی انکار کیا، یا ایسی بری تعویل کی کہ جو انکار سے بھی بدتر۔ یہ 2 احادیث کون سی ہیں؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، صحیح بخاری کتاب الجنائز میں حدیث نمبر 1338، العبد اذا وضع فی قبرہ، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس سے رخ پھیر لیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھی یعنی دفن کرنے والے واپس چلے جاتے ہیں، یعنی واپسی کو چل پڑتے ہیں، انہ لیسمع قرع نعالہم، تو مردہ جاتے ہوئے لوگوں کی جوتیوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے۔ آگے پھر یہ لمبی حدیث ہے۔ اور اسی طرح مردوں کے سننے کے حوالے سے دوسری روایت بخاری کتاب المغازی 3976 میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، بدر کے دن بدر کے مارکے میں جو کفر اور اسلام کے بیچ باقاعدہ ایک مارکا تھا، غزوہ اور جہاد تھا، بدر میں نبی پاک علیہ السلام نے قریشیوں کے سرداروں میں سے 24 آدمیوں کے متعلق حکم دیا کہ انہیں بدر میں موجود ایک گندگی آلود کنویں کے اندر پھینک دیا جائے۔ اور پیارے نبی علیہ السلام تیسرے دن اپنی اونٹنی پر سوار ہوتے ہیں بدر کے میدان میں، اور اس کنویں کے پاس آ کر بدر کے کنویں میں موجود مردوں کو مخاطب کرتے ہیں، یا فلان ابن فلان، اے فلان بن فلان، مثال کے طور پر اے عمر بن ہشام ابو جہل، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، کیا تمہیں پسند ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی؟ کیونکہ ہم نے تو جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا اسے حق پایا، تو کیا تم نے بھی جو تمہارے رب نے وعدہ کیا حق پایا؟ نبی علیہ السلام نے بدر کے اس گندے کنویں میں بڑے بڑے سردار جن کو قتل کرنے کے بعد اس کنویں میں ڈالا گیا، ان مردوں سے نبی علیہ السلام خطاب کرتے ہیں۔ اور اس پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی آپ ان جسموں سے مردوں سے بات کرتے ہیں جن میں روحی بھی کوئی نہیں ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے،
ما انتم باسمع لما اقول منہم، تم ان سے زیادہ وہ باتیں سننے والے نہیں جو میں انہیں کہہ رہا ہوں۔ مطلب یہ ہیں مردے مگر میری باتیں سن رہے ہیں جیسے تم نے میری باتوں کو سن لیا۔ ہاں جی، تو اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ اللہ کے لیے کوئی قید اور پابندی نہیں ہے، وہ جس کو بھی سنوا دے۔ اب بعض بدبختوں نے سرے سے مردوں کے سننے کا انکار کر دیا، ایسی بدبودار تعویلات کی کہ وہ جھوٹ سے بھی بدتر۔ اور بعض قبر چٹوں نے یہ 2 صحیح روایات اور اس کے بعد سینکڑوں گھڑنتو روایات ان کو بنیاد بنایا اور لگے جناب قبروں کو تجارت خانے بنانے، قبروں کو تجارت گنج بنا دیا۔ ہیں جی، قبروں کو تجارت گنج بنا دیا، تجارت کا خزانہ۔ اور فرمایا کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور بہروں کو نہیں سنا سکتے۔ تو یہ جو بے ایمان نہیں لا رہے تو اس پر آپ دل گرفتہ نہ ہوں۔ جیسے آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، یہ بھی مردے ہی ہیں، اور نہ کبھی آپ اندھوں کو گمراہی پر لانے والے ہیں۔ آپ کی بات تو وہی سنے گا اور آپ اسی کو بات سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور بات ماننے والا بھی ہو، فرما بردار بھی ہو۔ اور جب قیامت کا دن ان پر وہ بات واقع ہو جائے گی جو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے، یعنی قیامت سے پہلے قیامت کی نشانیاں۔ اور اس سلسلے میں مختلف احادیث موجود ہیں۔ قیامت سے پہلے مختلف قیامت کی نشانیاں ظہور پذیر ہوں گی، اور ان کے نکلنے کے، ان نشانیوں کے ظاہر ہونے کے بعد کسی کا ایمان اسے فائدہ نہیں دے گا۔ یعنی ان نشانیوں میں سے سورج کا مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہونا، اور زمین میں سے جانور کا نکلنا، اور لوگوں سے باقاعدہ بات چیت کرنا، لوگوں سے گفتگو کرنا، یہاں تک کہ قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی نشانیوں میں جنگلی درندے انسانوں سے بات کریں گے، آدمی اپنے کوڑے سے بات کرے گا، آدمی اپنے جوتے کے تسمے سے بات کرے گا، ایک شخص کو اس کی ران بتا دے گی کہ اس کے گھر والوں نے اس کے بعد کیا کیا۔ تو یہ قیامت کی مختلف نشانیاں، جب یہ نشانیاں واقع ہو جائیں گی، ظاہر ہو جائیں گی، پھر کسی بھی ایمان لانے والے کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ یعنی اس سے پہلے جو ایمان لے آیا تو اس کا ایمان تو قبول ہوگا۔ قیامت کی یہ بڑی بڑی نشانیاں جب ظاہر ہو جائیں گی، پھر کوئی ایمان لے کر آئے گا تو اس کا ایمان اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔